بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرابی دوم کے طلبہ متوجہ ہوں۔ آج ہم بھاشا بھارتی بھاگ 5 کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ پھول اور کانٹا ہے جنم لیتے جگہ میں ایک ہی جگہ میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پودا انہیں ہے پالتا، یعنی کہ ایک ہی پیڑ ان کو پالتا ہے۔ رات میں ان پر چمکتا چاند بھی، رات کے اندھیرے میں چاند بھی ان پر ایک سا چمکتا ہے، ایک ہی سی چاندنی ہے ڈالتا، جو چاند کی روشنی ہے وہ بھی ان پر ایک جیسی پڑتی ہے۔ مہ ان پر ہے برستا ایک سا، مہ کہتے ہیں بارش ان پر ایک جیسی برستی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ پر پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پودا ان کو پالتا ہے، رات میں چاند بھی ان پر چمکتا ہے اور چاندنی بھی برابر ڈالتا ہے سب پر، بارش بھی ان پر ایک جیسی ہوتی ہے، ایک سی ان پر ہوائیں ہیں بہی، یعنی کہ ایک جیسی ہوائیں ان کے اوپر بہتی ہیں، چلتی ہیں، گزرتی ہیں۔ پر سدا ہی یہ دکھاتا ہے ہمیں، لیکن ہمیشہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ ڈھنگ ان کے ایک سے ہوتے نہیں، یعنی کہ جو ان کی فطرت ہے، ان کی جبلت ہے، وہ ایک سے نہیں ہوتی۔ چھید کر کانٹا کسی کی انگلیاں، یہ کہ چھید کر یعنی کہ سوراخ کر دیتا ہے کانٹا کسی کی انگلیوں میں، پھاڑ دیتا ہے کسی کا وروسن، یعنی کہ کسی کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، یعنی کہ ایک سی ہوائیں کانٹوں کو بھی وہی ملتی ہیں اور پھولوں کو بھی۔ پر سدا ہی یہ دکھاتا ہے ہمیں، لیکن یہ ہمیشہ ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ڈھنگ ان کے ایک سے ہوتے نہیں، یعنی کہ جو چیز ہے، جو خوبی ہے وہ ان کی ایک سے نہیں ہوتی۔ چھید کر کانٹا کسی کی انگلیوں میں، انگلیاں یعنی کہ کسی کے کانٹا جو ہے کسی کی انگلی میں گھس کر اس کو پھاڑ دیتا ہے اور کسی کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، لگ جاتا ہے۔ پیار ڈوبی تتلیوں کے پر قطر، یعنی کہ جو پیار سے بھری ہوئی ہیں تتلیاں، ان کے پر کو قطر دیتا ہے وہ کانٹا۔ بھور کا ہے بیندھ دیتا شیام تن، بھورا جو گھوں گھوں کی آواز نکالتا ہے، اس کانٹا جو ہے اس کے کالے جسم کے اندر گھس جاتا ہے، بیندھ دیتا ہے شیام تن، شیام کہتے ہیں کالے کو، تن کہتے ہیں جسم، کالا جسم، سیاہ جسم۔ پھول لے کر تتلیوں کو گود میں، پھول جو ہیں وہ تتلیوں کو اپنے گود میں بٹھاتی ہیں۔ بھور کا اپنا انوٹھا رس پلا، جو بھورا ہے اس کو اپنا انوٹھا، یہ کہ نرالا انوکھا رس پلاتی ہیں۔ نج سگندھوں اور نرالے رنگ سے، اپنی خوشبوؤں سے اور نرالے رنگ سے، ہے صدا دیتا کہ کلی جی کی کھلا، یعنی کہ جو پھول کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہو اٹھتا ہے۔ ہے صدا دیتا کلی، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے کلی جی کی، یعنی کہ دل کی جو کلی ہے اس کو کھلا دیتا ہے۔ جب آپ کھلے ہوئے پھول کو دیکھتے ہیں تو آپ کا من، آپ کا دل خوش ہو اٹھتا ہے۔ ہے کھٹکتا ایک سب کی آنکھ میں، ہے کھٹکتا ایک سب کی آنکھ میں، یعنی کہ ایک چیز ایسی ہے جو سب کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔
دوسرا ہے سوختہ سر سیس پر، اور دوسرا کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھا سر والا ہے، سوختہ سندر لگتا ہے، اور یعنی کہ دوسرا جو ہے وہ خوبصورت سر والا ہے، سیس پر یعنی کہ سر پر جو ہے وہ خوبصورت سر بنا کر رکھتا ہے۔ کس طرح کل کی بڑائی کام دے، کل کہتے ہیں نسب، یعنی کس طرح نسب کی بڑائی کام دے، جو کسی میں ہو بڑپن کی کسر، جب کسی کے اندر جو ہے بڑے پن کی کسر موجود ہو تو ان کا نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ایودھیا سنگھ اپادھیائے ہری اودھ نے یہ اس کے تخلیق کار ہیں، رچیتا ہیں، نے پھول اور کانٹوں پر ایک نظم لکھی اور اس کے اندر پھول اور کانٹوں کو بتایا کہ یہ ایک ہی پیڑ ان کو پالتا ہے، ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں، لیکن جو ان کے بچے ہیں، جو ان کی صفات ہیں، پھول اور کانٹے، ان کی خوبیاں بالکل مختلف ہیں۔ پھول اپنی خوشبوؤں سے لوگوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو معطر کرتے ہیں، جبکہ جو کانٹا ہے وہ کسی بھی جسم کو، کسی کی انگلیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو ایک کی صفت نافع ہے اور ایک کی صفت مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو ہمیں یہ کہ پھولوں جیسی صفات اختیار کرنی چاہیے اور کانٹوں سے ہمیشہ کانٹوں کی صفت سے بچنا چاہیے۔ تمام طلبا اسے پڑھیں، ان اشعار کو بار سنیں، یاد کریں اور مزے لیں۔ علینا الا البلاغ۔